السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ آپ تمام حضرات کو، تمام ناظرین کو ماہ سیام، ماہ مبارک، ماہ رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ بے شک یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اسی بابرکت اور رحمت والے مہینے میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے پروگرام سید الشہور، یعنی مہینوں کا سردار۔ اور ایسے مہینے کو سردار ہونا ہی چاہیے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس میں نازل ہونے والی کتاب عالمین کی کتابوں سے افضل ہے۔ اور میرے ساتھ ان پروگرامز میں شریک گفتگو ہوں گے ریسرچ سکولر عمران عباس مزاری صاحب۔ ان کا مختصر سا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں۔ ان کا مطالعہ صرف دین اسلام تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ ادیان عالم اور اسلام کی کمپیریٹیو سٹڈیز پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، اور اس پر بیشتر تحقیقی مقالے بھی لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علم الکلام، علم الرجال، عربی لغت، علم تفسیر و حدیث، منطق، فلسفی اور سائنسی علوم پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہ اپنے اچھوتے موضوعات پر لیکچرز دینے کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع، جو عنوان گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا ہے، وہ ہے روزہ اور ادیان عالم۔ اور میں بے حد مشکور ہوں کہ ہمارے ان تمام پروگرامز میں عمران عباس مزاری صاحب نے وقت نکالا ہے اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مزاری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ میں سب سے پہلے یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ اور ادیان عالم، اس پر تھوڑی سی ہلکی سی ذرا جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سلمان، میں پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرامز میں مجھے دعوت دی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ موضوع ہے اسلام اور ادیان عالم۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، روزہ اور ادیان عالم کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے ریلیجنز کے ریفرنس سے روزے کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو میں روزے کی آفاقیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ادیان عالم کا مطالعہ کریں اور ان کے ہولی اسکرپچرز کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی مذہب میں، ان کی کسی بھی ڈیوائن بک میں روزہ اوبلیگیٹری نہیں ہے جی، روزہ آپشنل ہے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے روزے کو واجب بھی قرار دیا ہے، جی، اسلام نے روزے کو مستحب بھی قرار دیا ہے، اور اسلام نے بہت سارے سرکمسٹانسز اور سچویشنز میں روزہ رکھنا حرام بھی قرار دیا ہے۔ یہ روزے کے اعتبار سے اسلام کی آفاقیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے میرا، جب ہم روزہ اور ادیان عالم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ادیان عالم سے مراد کیا ہے؟ ادیان عالم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، لیکن یہاں جب ہم لفظ ادیان بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک جو جس مذہب، جس ریلیجن کا فالوور ہے وہ اسے دین سمجھتا ہے، تو ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو بیان کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے بلیف کو بیان کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس میں ہم مختلف ریلیجنز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہم جوڈیزم کو ڈسکس کریں گے، کرسچینٹی کو ڈسکس کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ بدھسٹ کے جو ہولی اسکرپچرز ہیں ان میں روزے کو کس طرح پیش کیا گیا ہے، بہائی فیتھ کو دیکھیں گے، اس کے علاوہ تاؤازم ہے، شنٹوازم ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور ہندو مت ہے، ہندوازم جسے کہتے ہیں۔ تو ان تمام مذاہب کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کو کمپیئر کریں گے اسلامک فلسفی سے، جی، اور اسلام نے روزے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس میں ایک اور جو ہم کیا اس چیز کو بھی یہاں پر موضوع بحث بنائیں گے کہ کیا انفرادیت ہے
اگر یہاں پر جو روزے رکھے جا رہے ہیں جیسے یہودی جو روزے رکھتے ہیں یا عیسائی جو روزے رکھتے ہیں یا جو ہندو روزے رکھتے ہیں ان میں اور ان میں مماثلت بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ منفرد ہے, انفرادیت دکھائی جائے گی اس کی؟ جی, جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو یقیناً ہم انفرادیت ہی پہ بات کریں گے کہ اسلام کی فلسفی میں کیا انفرادیت ہے. روزے کا تصور تو ہر دین میں, ہر مذہب میں موجود ہے, لیکن آپ اگر ہولی سکرپچرز کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مذہب نے اسے لازم و واجب قرار نہیں دیا. تو سب سے پہلے تو اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے اسے لازم و واجب قرار دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دوسرے ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روزے کے اوقات کہیں نہیں ملتے. یعنی اگر آپ بدھسٹ کی بات کریں تو ان کے ہولی سکرپچرز میں, یعنی بدھا کے جو ذاتی اس کے خطوط ہیں بدھا کے, اور ان کی جو پوئمز ہیں, رائمز ہیں, ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو بدھا نے کوئی اس کے اوقات کے بارے میں گفتگو نہیں کی کہ روزہ رکھنا ہے تو کس وقت سحر ہو, کس وقت افطار ہو, روزہ کب رکھا جائے, کب روزہ تمام کیا جائے. ہندوؤں میں بھی اسی طرح ہے, عیسائیوں میں بھی اسی طرح ہے, یہودیوں میں, ہاں یہودیوں میں ایک ڈیفرنس ہے کہ ان کا جو روزہ ہے وہ بنیادی طور پہ دو کیٹیگریز ہیں ان کے روزے کی. ایک ان کا میجر فاسٹ ہے اور ایک ان کا مائنر فاسٹ ہے. میجر فاسٹ میں 2 روزے ہیں جو وہ رکھتے ہیں, اور جو مائنر فاسٹ ہے اس کا اینڈ میں وہ 4 روزے رکھتے ہیں. صحیح. جوڈائزم میں جو میجر فاسٹ ہیں ان میں پہلا ہے یوم کپور. یوم کپور, جی, اور دوسرا روزہ ہے تیشا باو. تیشا باو. تیشا باو. یوم کپور ریلیٹڈ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماؤنٹ سینائی پہ جانا, وہاں 10 کمانڈمنٹس کو وصول کرنا, پروردگار سے گفتگو کرنا, وہاں 40 دن گزارنا, اور خود ان کے سکرپچرز میں یہ بات موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں 40 دن روزے سے رہے ہیں. صحیح. تو اس دن کی یاد میں وہ جو روزہ رکھتے ہیں اسے یوم کپور کہتے ہیں. جو ان کا دوسرا میجر روزہ ہے تیشا باو, وہ مصیبت کا روزہ ہے, پریشانی اور افسوس کا روزہ ہے. وہ تاریخی اعتبار سے, یہ ان کا ویو پوائنٹ پیش کر رہا ہوں, تاریخی اعتبار سے جب قدیم بیبلونینز نے انہیں یروشلم سے نکالا تھا, ان کے ٹیمپلز کو جلایا تھا, ان کے گھروں سے انہیں بے دخل کیا تھا, تو اس یاد میں جیوز سوسائٹی یہ روزہ رکھتی ہے تیشا باو. یعنی غم کی صورت میں, غم کی صورت میں. یہ ان کا ہم کہہ سکتے ہیں پروٹیسٹ بھی ہے, ایک پروٹیسٹ بھی ہے, اور اس یاد کو وہ بھلانا نہیں چاہتے, اس یاد کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک فطری بات ہے, کسی مذہب میں کہیں بھی اگر کسی پہ ان کے نزدیک ظلم ہوا ہے تو اس یاد کو بھلانا نہیں چاہتے, اسے یاد رکھنا چاہتے ہیں. واہ. تو روزے کی افادیت آپ یہ دیکھ لیجئے. روزے کی اگر آپ کمپیریزن کریں جوڈائزم سے تو 2 روزے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, اور جو ان کے مائنر روزے ہیں ان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں ایستھر ہے, ان میں آثار ہے, ان میں گیلاڈانی ہے, ایک اور روزہ ہے. یہ 4 روزے ان کے مائنر روزے. اچھا, جب آپ میجر اور مائنر کی بات کرتے ہیں تو میجر اور مائنر میں کیا میجر میں ہوتا ہے کہ یہ بہت لمبا روزہ ہے, پورا دن رکھنا ہے, اور مائنر ہے کہ کچھ دنوں, کچھ دیر, کچھ گھنٹے, کچھ ساعتوں کے بعد, کیا اس طرح کو کوئی فرق ہے کہ کوئی بہت مائنر سا فرق ہے ان میں, یا بہت تضاد ہے ان دونوں میں؟ نہیں, اس میں تضاد نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو میجر روزے ہیں ان میں کمیونٹی کے لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ وہ روزہ رکھتے ہیں, اور ایک ایونٹ ہوتا ہے باقاعدہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پریئرز ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. چونکہ بہت سارے لوگ, زیادہ تعداد میں لوگ اس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے میجر کہا جاتا ہے. تیشا باو میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. باقی جو روزے ہیں وہ کچھ لوگ رکھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں رکھتے. یعنی اگر میں اس کو اس صورت میں لے لوں کہ واجبات اور مستحبات ان کی نظر میں جو ہے, تو میجر ان کی نظر میں واجبات ہے, مائنر ان کی نظر میں مستحبات ہے. نہیں سلمان, اس میں میں عرض کروں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میں نے کسی مذہب میں روزے کو واجب نہیں پایا سوائے اسلام کے. ماشاءاللہ, واہ. ہاں, جین مت میں ایک شک ہے, ان کے جو رولز کی بک ہے, جیسے ہمارے ہاں فقہ ہے, تو وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا سن کوئی کمٹ کرتا ہے تو اس کی معافی کے لیے روزہ رکھنا اس پہ لازم ہے. اس کے علاوہ وہ بھی حکم موجود ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ظاہر ہے ہر انسان تو بتاتا نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے, بالکل صحیح ہے, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی وہ اپلیکیبل نہیں ہے وہ رول.
اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے روزوں کو واجب بھی قرار دیا ہے, مستحب بھی قرار دیا ہے, اور بہت سارے حالات میں روزہ رکھنا حرام بھی قرار دیا ہے. واہ. جب ہم اسلام میں روزے کے وجوب پہ بات کرتے ہیں تو اسلام نے ایک بڑی خوبصورت ٹرم متعارف کروائی ہے, مستحب. یعنی دوسرے سکرپچرز میں, دوسرے ریلیجنز کے سکرپچرز میں روزہ آپشنل ہے, یعنی آپ رکھیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ نہ رکھیں تو آپ کی مرضی ہے. اسلام میں سے ملتی جلتی جو ٹرم ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مستحب. مستحب کا مطلب آپشنل نہیں ہے, مستحب کا مطلب ہے بیلاوڈ. بیلاوڈ, واہ. یعنی وہ شے جس سے محبت کی گئی ہو. ارے واہ. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کون محبت کرے. تو مستحب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ ہے جس سے شارع مقدس نے محبت کی ہے. واہ. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا صبح اٹھے اور ورزش کرے, تو وہ اسے کہتا ہے لیکن وہ بچہ نہیں کرتا تو باپ اسے سزا نہیں دیتا. لیکن باپ کی محبت یہ ہے, باپ چاہتا یہ ہے کہ وہ بچہ ضرور اٹھ کے ایکسرسائز کرے. اسی طرح شریعت میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں. یہ جو مستحبات ہیں, اور اس کو اگر میں کمپیئر کروں روزے کے حوالے سے دوسرے ادیان کے ساتھ کہ ان کے ہاں یہ آپشنل ہے, تو یہ آپشنل ہونا اور پھر تمام مذاہب میں اس کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے روزے کی افادیت کو اور روزے کی آفاقیت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. اس لیے کہ جب آپ واجب امر کی بات کرتے ہیں تو ہر امتی اپنے نبی کے حکم کو واجب سمجھتے ہوئے بجا لاتا ہے, چاہے وہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہو, چاہے اس کی فلسفی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. لیکن جب ایک آپشن دے دی جائے کہ آپ کریں تو آپ کی مرضی ہے, آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے, پھر بھی لوگ کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب ہے جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اس کی افادیت کو دل سے ایکسیپٹنس دی ہے اور اس کی آفاقیت کو مان چکے ہیں. اب ادھر ایک سوال اور بنتا ہے میرا, چونکہ وہ موضوع ہے تو سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. میں نے کئی جگہوں پر یہ سنا بھی ہے, یہاں پر تو ادیان عالم جو دین ہے دنیا میں ان کی بات کر رہے ہیں. کئی دہریے بھی ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. اب اس کو فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں, روزہ تو نہیں کہتے ہماری زبان کو. انہوں نے بھی اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تو وہ فاسٹ ہی کرتے ہیں, آر یو فاسٹنگ, آپ روزے سے ہو. تو وہ دہریے رکھ رہے ہیں وہ تو لادین ہے. تو وہ روزہ جو رکھ رہے ہیں اور جو اسلام میں روزہ ہے, اگر اس میں وہ قدر مماثلت وہ خود کرتے ہیں, کیونکہ میری ملاقات بھی ہے داریوں سے 30 سے, تو مماثلت بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کھاتے پیتے نہیں, تم بھی تو ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے, کیونکہ یہ ناظرین جو ہمارے زیادہ ہیں وہ نوجوان ہیں. تو میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں چاہتا ہوں ایک بریک لے لیں, چونکہ میں چاہتا ہوں آپ تفصیلاً اس کا جواب دیں. تو ہم بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بھی محسوس ہوتے ہوں گے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں جائیے گا مت. شکریہ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے روزہ اور ادیان عالم پہ. تو مزاری صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ جو دہریے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ لادین ہیں, ان کا تو ادیان عالم سے تصور ہی نہیں ہے. تو وہ لادین ہیں پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ مماثلت کہتے ہیں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا روزہ ملتا جلتا ہے. تو اس پہ ذرا نظر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, اگر کوئی مالا جپتا ہے تو وہ مماثلت قائم کرے میری تسبیح سے, تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. سوال یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو نان بلیورز ہیں ان کے نزدیک وہ جو لفظ بولتے ہیں وہ فاسٹنگ ہے. اسلام اپنی ٹرمنالوجی کے اعتبار سے اتنا محتاط ہے کہ اسلام مطلب فاسٹنگ مینز کہ آپ کچھ دیر کے لیے کچھ نہ کھائیں تو اسے بھی فاسٹنگ کہتے ہیں, کچھ دیر کے لیے کچھ نہ پئیں اور کھاتے رہیں تو بھی فاسٹنگ ہے. آپ کسی ایک چیز کی فاسٹنگ کر سکتے ہیں, آپ نان ویج ہیں تو آپ سوئچ اوور کر سکتے ہیں, آپ ویجیٹیرین کچھ دیر کے لیے بن جائیں, آپ گوشت چھوڑ دیں. جیسے بدھسٹ جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے, زرتش جو ہیں وہ ہر مہینے کی 2 تاریخ, 12 تاریخ, 14 تاریخ اور 21 تاریخ ان دنوں میں صرف گوشت کی فاسٹنگ کرتے ہیں.
تو فیسٹنگ کا مطلب ہے کسی ایک حوالے سے پوز کر لینا، کسی پینے کی چیز سے، کسی کھانے کی چیز سے. لیکن اسلام جو ہے وہ اگر آپ بھوکے بھی رہتے ہیں تو اسلام اسے روزہ نام نہیں دیتا. اسلام اپنی ٹرمینالوجی میں اتنا محتاط ہے کہ اگر آپ سارا دن بھوکے بھی رہیں گے، اگر آپ کی نیت روزے کی نہیں ہے تو اسلام اسے فاقہ کہہ لے گا، اسلام اسے روزہ نہیں کہے گا. تو روزہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ فلسفی ہے، فاسٹنگ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ فلسفی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ظاہر آپ فاسٹنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن فاسٹنگ ایک اتنا عام لفظ ہے کہ آپ جس بھی مذہب کو دیکھیں گے ان کی طرف سے اجازت ہے کہ آج کا دن آپ جوس نہ پیجئے، بلکہ سوشل میڈیا فاسٹنگ تک بھی موجود ہے. جی بالکل کہ لوگ جب فاسٹ کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا فاسٹنگ، میں سوشل میڈیا فاسٹنگ ڈائٹنگ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فاسٹ کریں آپ، تو بالکل فاسٹ کریں. ٹھیک ہے، تو فاسٹنگ جو ہے وہ ایک لفظ اتنا عام ہے، اسلام ان لفظوں میں بڑا محتاط ہے. ہمارا ان کا زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک یعنی سحر سے افطار تک آپ بالکل روزے کی طرح ہی رہیں. ایون دین اسلام اسے روزہ کنسیڈر نہیں کرتا جب تک اس کے پیچھے یہ نیت نہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو اسلام اس میں اتنا محتاط ہے. تو اس کا میں یہ بھی کہنے کا مجاز ہوں گا اس چیز میں کہ اگر میں غلط ہوں گا تو اس پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ناظرین یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو اس ٹائم دیکھ بھی رہی ہوگی ہمیں شاید، تو میں ان کے لیے خصوصی طور پہ اس پروگرام میں سوالات نوجوانان کی طرف سے کر رہا ہوں کہ جو سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں روزے کے متعلق وہ میں مزاری صاحب سے کروں تاکہ ہمیں ان کا ایک ڈیٹیلڈ آنسر مل سکے. تو اب یہ سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اس لیے مختلف ہے، اسلام کا روزہ، یہ رمضان کا روزہ، کہ اس میں صرف اور صرف آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں بچنا ہے، آپ کو کئی اور اشیاء ہیں جن سے بچنا ہے، جن کے مکمل ہونے پہ روزہ مکمل ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو اس کو اور جو ہم نارمل فاسٹنگ جیسے کہ دوسرے مذاہب ہیں یا دوسرے دہریے بھی ہیں جو روزے رکھتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو بالکل علیحدہ، بالکل اس کے معیار کو علیحدہ کر دیتی ہے کہ رمضان کا روزہ یہ ہے، اسلام کا روزہ یہ ہے، اور دوسرے ادیان اور جو لا دین ہے ان کا روزہ یہ ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ لفظ روزہ کا تصور موجود نہیں ہے، لفظ فاسٹنگ ہی ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک چیز جو اسے ممتاز کرتی ہو فاسٹنگ کے کانسیپٹ سے، تو میں یہ اس میں عرض کروں گا کہ مجھے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ملی جسے میں سملیرٹی قرار دوں سوائے اس کے کہ ایک لفظ ہے فاسٹنگ اور ایک لفظ ہے روزہ. تو مفہومی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاسٹنگ اور روزہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، جبکہ جب ہم فاسٹنگ پہ بات کرتے ہیں تو آپ جوڈیزم کا مطالعہ کریں، آپ کرسچینٹی میں اگر جائیں تو آپ گوسپل آف میتھیو پڑھیں، گوسپل آف مارک پڑھیں. اس میں جو روزے کا تصور موجود ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ پوری بائبل، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری بائبل میں آپ کو روزے کی ٹائمنگ نہیں ملتی کہ روزہ رکھنا ہے یا فاسٹنگ کرنی ہے تو کب سے کب تک کرنی ہے. اچھا یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کو کس چیز سے فاسٹنگ کرنی ہے، آپ نے کیا چھوڑنا ہے. روزے میں تو سب کچھ چھوڑنے کا حکم ہے، کھانا پینا یا سیکشل ایکٹیویٹی یا بہت ساری ایسی چیزیں. اب ظاہر ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو میں ڈیٹیل سے بیان کروں، نہ موضوع ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایون دین اگر وہ ساری چیزیں آپ چھوڑ بھی دیں تو اسلام روزہ کنسیڈر نہیں کرتا unless and until کہ اس کے پیچھے نیت روزہ نہ ہو. تو مماثلت محض اتنی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادیان عالم میں حتیٰ کہ نان بلیور جیسے آپ نے کہا، ان کا جبکہ ان کے مسلک میں ان کے ہولی سکرپچرز میں اسے آپشنل کہا گیا، ایون دین لوگوں کا اس کو آبزرو کرنا، جسے وہ آبزرو کہتے ہیں کہ ہم فاسٹ آبزرو کر رہے ہیں، اس کو آبزرو کرنا اور بڑی تعداد میں کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ انہوں نے اس کی افادیت کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور اس کی افاقیت کو بھی تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ صرف عام لوگ فاسٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی فاسٹنگ کر رہے ہیں. تو اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو کم از کم ڈاکٹرز یہ نہ کر رہے ہوتے. بے شک. تو اسلام کا روزہ جو ہے وہ انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ فلسفی ہے. یہاں آپ وہ سب کچھ چھوڑ بھی دیں جو روزے میں آپ کو چھوڑنا ضروری ہے، پھر بھی اسلام سے روزہ تب تک کنسیڈر نہیں کرتا جب تک اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں وہ فال نہ کرتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کا پھر یہ ٹائمنگز جو ہے یہ حدود ہے، یہ بھی ایک حدود ہی آ گئی. جی حدود. تو اسلام نے روزے کو بھی حدود میں رکھا ہے کہ آپ نے اس حدود میں رکھنا ہے، اس حدود میں کرنا ہے. اور اس کافی چیز میں چاہتا ہوں ہم ذرا ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے جو دوسرے مذاہب ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیے باقی ان میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اسلام میں روزہ جو ہے وہ کس طرح انفرادیت
جس کو ہم انفرادیت پہ ہی بات کر رہے ہیں, تو اسلام میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو ممانعت بھی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اگر آپ نے یہ کیا تو روزہ باطل, جو کہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی ممانعت ہے جو کہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے لیکن اسلام میں ہے, اور وہ اسلام کہتا ہے کہ ان سے رکو گے تب ہی روزہ مکمل ہوگا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے سلمان, اور بڑی ایک نئی جہت ہے جس کی طرف آپ نے مجھے متوجہ کیا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ اسلام کی ایک بڑی واضح فلسفی ہے. پروردگار کے جتنے دیے ہوئے احکام ہیں ان کے اندر جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہے ہی حدود اللہ کا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اطاعت کر رہا ہوں تو وہ صحیح نہیں سمجھ رہا. عبادت کے اندر اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت کے اندر عبادت ہے. پروردگار عالم کے جتنے احکامات ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر حد ترخص گزر چکی ہے تو اب آپ روزہ افطار کر دیں. میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں, مشکل نہیں چاہتا ہوں. جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مریض ہیں, آپ مسافر ہیں, یا اور بہت ساری چیزیں ہیں, مثلا مستحب روزہ جو ہے, اگر ایک خاتون مستحب روزہ رکھتی ہے اور شوہر کے کانسنٹ کے ساتھ نہیں رکھتی تو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی. حتیٰ کہ بچے اگر مستحب روزہ رکھیں اور والدین کا کانسنٹ حاصل نہ ہو تو شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی. اب سوال یہ ہے کہ جس پروردگار نے خود یہ چاہا تھا کہ آپ روزہ رکھیں, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں آپ روزہ نہ رکھیں. یہاں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی قائم کی ہوئی حد کو عبور کیا ہے. وہ اس کا کنسرن روزہ رکھنا یا نہ رکھنا نہیں ہے, اس کا کنسرن صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں میں نے حد قائم کی ہے میرے بندے وہاں رکتے ہیں یا نہیں. اطاعت بیسیکلی مین کنسپٹ ہے اس کی پروردگار کی. وہ اپنی اطاعت چاہتا ہے کہ جہاں میں کہوں روزہ رکھو تو وہاں یہ رکھیں, جہاں میں کوئی کھول دو تو یہ کھول دیں. جہاں اس کا حکم ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اگر وہاں کوئی روزہ رکھے گا تو وہ عبادت نہیں ہوگی, وہ بغاوت ہوگی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے صبح کی نماز 2 رکعت ہے تو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے 3 رکعت پڑھتا ہوں تو وہ 3 رکعت وہ قبول نہیں کرتا بلکہ اسے عبادت نہیں بغاوت کرا دیتا ہے. تو اسلام کی جو فلسفی ہے اس میں عبادت پہ فوکس نہیں ہے, حدود اللہ پہ فوکس ہے کہ اس کی قائم کردہ حدیں کیا ہیں. جہاں اس نے آپ کو روکا ہے وہاں رکنا ہے, جہاں اس نے کہا ہے کہ رکنا نہیں ہے وہاں رکنا غلط ہے, اور جہاں اس نے روکا ہے وہاں نہ رکنا غلط ہے. اور جو ممنوع اشیاء ہیں مثلا اب جو دوسرے مذاہب ہیں جو وہ منع نہیں کرتے اور اسلام میں ان کی ممانعت ہے روزے میں, ذرا ان پہ بھی ذرا تھوڑا سا دیکھیے. دوسرے مذاہب کی اگر آپ بات کریں تو مجھے کچھ ایسی چیزیں, کوئی ایسی فہرست نہیں ملی کہ ڈیوائن اسکرپچرز میں یا کسی بھی دین کے جو فالوورز ہیں ان کے نبی نے کوئی ایسا حکم جاری کیا ہو کہ تم نے یہ نہیں کھانا, یہ نہیں پینا, یہ نہیں کرنا. کوئی ایک طے شدہ لسٹ نہیں ہے. مختلف لوگ مختلف چیزوں کی فاسٹنگ کرتے ہیں اور وہ چونکہ ان کے لیے آپشنل ہے, ان کے لیے کھلا میدان ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں آج فاسٹنگ کروں تو وہ کہتا ہے کہ جی میں آج ایسا کروں گا کہ میں ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا. بدھسٹ میں نروان حاصل کرنے کے لیے جو ایک قانون دیا گیا ہے اسے بدھسٹ کہتے ہیں ونایا, یعنی ان کے جو رولز ہیں فقہی رولز, اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے اگر نروان حاصل کرنا ہے تو آپ دوپہر کے بعد کھانا مت کھائیں. دوپہر کے بعد کھانا مت کھائیں کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر کے بعد آپ کھانے کی فاسٹنگ کریں. صحیح. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے, لیکن اسلام نے باقاعدہ طور پہ ایک فہرست دی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مکروہات ہیں, اور مکروہ کے لیے پھر میں ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے مستحب ہے اس کے پیرلل مکروہ ہے, جیسے واجب کے پیرلل حرام. تو مستحب وہ چیز ہے جسے شارع مقدس نے پسند کیا ہے, اور مکروہ وہ چیز ہے کہ جس کی آپ کو اجازت ہے مگر شارع مقدس نے اسے کراہت کی ہے. اب اگر آپ کا تعلق شارع مقدس سے ہے تو آپ اس وجہ سے اسے کراہت کریں گے کہ شارع مقدس نے کراہت کی ہے, لیکن شارع مقدس کا یہ رحم ہے, یہ کرم ہے, اور پروردگار کا اور ہمارے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے امت کو اجازت دی ہے کہ تم کرو یا نہ کرو تمہارے اوپر ہے, لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ میں یہ کروں. اسی طرح مستحب ہے. تو یہاں پہ واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح یہ ٹرمز ہیں اور بڑی پریسائزلی ڈیفائنڈ ٹرمز ہیں. باطل بھی ایک ٹرم آئے گی اس میں, باطل بھی اس میں ایک ٹرم کریں گے نا ایڈ اس میں.
जी, बातिल भी इसमें एक टर्म है कि ना, जिसकी वजह से एक तो मकरूह, मुबाह, मुस्तहब, तो साथ एक बातिल की टर्म भी अगर हम ऐड कर लें। जी, बातिल जो है वो उसका मतलब ये होता है कि एक चीज जो है वो आपने वो जायज है या वाजिब है या मुस्तहब है, आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही हद तोड़ी है तो अब वो चीज वो नहीं रही, इसको कहते हैं बातिल होना। यानी अब वो चीज हक नहीं रही, अब वो बातिल हो गई, क्योंकि आपने यहाँ बगावत कर ली है और आपने हद, अल्लाह की हद को अबूर कर लिया है। तो ये टर्म इस तरह इस्तेमाल होती है। तो अब हम इस चीज के ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा मैं, ताकि नाज़रीन भी सुन सकें। ये जो ममनुआत हैं, जो कि हमारा दीन इस्लाम रोजे में ममनुआत, वो मोटी मोटी जो ममनुआत हैं जिसकी वजह से रोजा बातिल हो सकता है, जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, ये प्योरली फिकी मसला है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे रोजा बातिल है। मोटी मोटी सी मैं उसकी जनरल फिलोसफी पे भी बात करूंगा और वो भी अर्ज करता हूँ। मसलन खाना पीना, ये रोजे में मना है, यानी हराम है। खाएंगे पिएंगे तो गुबार का हलक तक पहुंचाना, यानी यूं समझे कि डस्ट उड़ रही है और आपने इनहेल किया है और वो गुबार आपके मुंह में चला गया है, तो शरीयत इससे रोकती है कि ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पे मत जाएं। अगर जाएगा तो आप बातिल हो जाएगा। इसी तरह पानी में सर का डुबो देना, सही, यानी आप यहाँ तक पानी में डूबे हुए हैं तो रोजा आपका सालम है, लेकिन अगर आपने सर भी डुबो लिया है तो आपका रोजा जो है वो बातिल है। इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी, शरीयत ने उसे रोका है कि रोजे के हालत में आप ये नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप नजिस हैं और रात आप सो गए हैं और सहर तक सोते रहे, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। वाह, क्या आप ऐसा करें? आप इसके बारे में मुहतात रहें, वक्त से पहले उठें, गुस्ल करें और फिर। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू का। गुफ्तगू यहीं से बनी रहेगी, कहीं ना जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और मौजू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुब्तलाते रोजा पर, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से रोजा बातिल हो जाता है। अब एक और सवाल है मदारी साहब, सवाल है थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। सवाल ये है कि अदयान आलम, उनके नजदीक रोजे की फिलॉसफी और दीन इस्लाम के मुताबिक रोजे की फिलॉसफी, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जूडाइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में और हिंदुइज्म में जो बेसिक फिलॉसफीज हैं फास्टिंग की, उनमें एक ये है कि अपनी जात की तरफ मुतवज्जे होना। यानी उनकी फिलॉसफी है कि जो बंदा फास्टिंग करेगा वो दुनिया से कट के अपनी जात की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। दूसरा है अपने आप को परवरदिगार से कनेक्ट करना, यानी रोजा या फास्टिंग जो उनके नजदीक है, वो ये कहते हैं कि अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आप अल्लाह से, या जिसका जो भी नाम है उनके नजदीक अपने रिलीजन में, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरी बात जो बाइबल में लिखी हुई है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम चीजों से बच के, यानी फास्टिंग करके तुम रूह को ताकतवर कर सकते हो। ये उनकी वर्डिंग है, यानी रूह को कवी करने के लिए, अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए, अल्लाह से या परवरदिगार से अपनी जात की तरफ मुतवज्जे होने के लिए और अपनी तवज्जो को अपनी जात में मरकूज करने के लिए लोग फास्टिंग करते हैं। ये दुनिया का, जितने भी दुनिया के रिलीजन्स हैं उनके यहाँ इसकी फिलॉसफी यही है। यानी आप सारा अगर इकट्ठा करें, जैसे मैंने बुद्धिस्ट की बात की, तो बुद्धा जो थे वो एक रियासत के बादशाह का बेटा था बुद्धा, और एक शहजादा था, और उसके बाप ने उसे ऐसे माहौल में रखा था, वो ये चाहता था कि इसे दुनिया की कोई परेशानी इसके सामने ना आए और उसे परेशानी का पता ही ना चले, क्योंकि वो ये समझता था कि जो शख्स परेशानियां देख ले वो शख्स उन परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और उसकी सलाहियतें मांद पड़ने लगती हैं। इसलिए उसने ऐसा माहौल उसे दिया, ऐसा लिबास, ऐसी ग़िज़ा, फल, कनीजें, कि वो हर वक्त खुश ही रहता था। और हुआ ये कि एक दिन वो अपने महल से बाहर निकला और उसने जाते हुए एक शख्स को देखा कि वो बीमार है और सड़क के किनारे मौजूद है, और उसने पूछा जो उसके साथ था कि इस शख्स को क्या है, तो उसने कहा ये बीमार है।
उसको बीमारी क्या होती है? उनको बीमारी ये होती है कि जिस्म उस शख्स का जिस्म गल सड़ रहा था और उसने कहा कि बीमारी से जिस्म जो है उसकी वो हालत नहीं रहती, इंसान तकलीफ महसूस करता है। तो उसने पूछा कि इसको क्यों हुई है? तो उसने कहा ये किसी को भी हो सकती है। तो उसने हैरत से पूछा क्या मुझे भी? हाँ आपको भी हो सकती है। फिर वो आगे गया, वो परेशान था ये बात सुन के कि इसका मतलब है कि मैं भी बीमार हो सकता हूँ। आगे जाता है तो वो देखता है कुछ लोग हैं जिन्होंने कंधों पे एक जनाजा उठा रखा है और वो जा रहे हैं, तो वो अपने साथी से पूछता है कि ये क्या है? तो उसने कहा ये शख्स मर चुका है। उसका मरने का मतलब क्या है? उसका मरने का मतलब ये है कि अब इसे मिट्टी में दफन कर देंगे, अब उसकी जिंदगी खत्म है, अब रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो उसने कहा इसके साथ ये क्यों हुआ है? तो उसने कहा ये सबके साथ होता है। तो उससे पूछा कि क्या मेरे साथ भी होगा? उसने कहा आपके साथ भी होगा। ये वो चीजें थी कि जिसने बुद्धा को मजबूर किया कि ये सारी ऐशो इशरत, ये आराम, ये होने के बावजूद मैं बीमार भी हो सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि रियलिटी ऑफ लाइफ मेरे महल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो बाहर कहीं है जिसे मुझे ढूंढना है। लेकिन वो ढूंढते 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 एक जंगल में 45 दिन हालत रोजा में, और जो बुद्धिस्ट की बुक्स हैं बुद्धा के मुतालिक, उसमें ये लिखा हुआ है कि रोजाना चावल का एक दाना बुद्धा खाता था। एक दाना। और वो उस दरख्त के नीचे, हत्ता कि उसकी जो जिल्द थी वो हड्डियों के साथ लग चुकी थी। तो बुद्धा ने ये कहा कि जब मैंने इस भूख को महसूस किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जात से बाहर निकल आया हूं, और आज मुझे पता चला है कि मैं क्या हूं। और मुझे ये लगता है, मैं ये महसूस करता हूं कि मैं किसी ऐसी हस्ती के साथ मुत्तसिल हो गया हूं कि जहां से मुझे एनलाइटनमेंट मिल रही है। तो जनरल फिलॉसफी तमाम अदियान में यही है कि इंसान अगर ये चाहता है कि खुदा से मुत्तसिल हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो फास्टिंग करे। इंसान अगर चाहता है कि अपनी रूह को कवी करे तो वो फास्टिंग करे। इंसान अगर चाहता है कि अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो और अपनी ज़ात को बेहतर करे, फोकस हो अपनी ज़ात, तो फिर वो फास्टिंग करे। लेकिन इस्लाम की जो फिलॉसफी है वो सिर्फ उसकी ज़ात की हद तक नहीं है। और इसके लिए मैं बाइबल के एक और वर्स भी कोट करूंगा जिसमें जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं कि देखो जब तुम रोजा रखो तो कोशिश करो कि तुम मुआशरे में नॉर्मल हो गए, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस नॉर्मल होनी चाहिए, तुम्हारी एक्टिविटी नॉर्मल होनी चाहिए। तुम यहूदियों की तरह ट्रम्पेट मत बजाओ, शो ऑफ मत करो, क्योंकि अब ये लफ्ज हैं, क्योंकि जो शय सीक्रेसी के साथ की जाए, जो अमल सीक्रेसी के साथ अंजाम दिया जाए, परवरदिगार उसी का रिवॉर्ड देता है। इस्लाम की फिलॉसफी में सिर्फ छुप के अमल करना नहीं है, यहाँ सिर्रम व अलानियतन है। छुप के भी अमल करो, अलानियतन भी करो, यानी लोगों से मख्फी रह के भी अमल करो, तो परवरदिगार को पसंद है। और वो ये भी चाहता है कि लोगों के सामने भी अमल करो, यानी अगर एक सखी है तो वो अगर छुप के दे रहा है तो भी परवरदिगार का अम्र है, और वो अलल ऐलान दे रहा है तो भी परवरदिगार का अम्र है। इन दोनों में फर्क ये है कि वो छुप के किए हुए अमल को पसंद करता है परवरदिगार, इसमें उसकी इस्लाह है, और जो अलल ऐलान आप करते हैं उसमें प्रमोशन है। वो चाहता है कि लोग आपके अमल की तरफ अट्रैक्ट हों, जब वो आपको करता है वो देखें तो खुद भी करना शुरू कर दें। तो इस्लाम की ये फिलॉसफी है। दूसरा, रोजे के एतबार से जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो सिर्फ इंसान की जात की हद तक नहीं है, बल्कि मुआशरे तक वो फलसफा पहुंचता है, मुआशरे तक वो फायदा, वो मुफाद पहुंचता है जो एक रोजादार इंसान की जात से नमो पाता है। यानी अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो उसका सिर्फ आपकी जात से ताल्लुक नहीं है, उसका आपके घर से ताल्लुक है, उसका लोगों से ताल्लुक है। इस्लाम ये कहता है कि जब आप मुआशरे में फिरें तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करें, अगर आपको गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, गुस्से को पी जाएं। अगर हालत रोजा में आपका जी चाह रहा है कि किसी से लड़ें तो आप हाथ ना उठाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में रोजा जो है वो रूह की प्योरिटी तो है, अल्लाह से कनेक्शन भी है, एक कश्फ का एक मरहला भी है, लेकिन उससे हट के इस्लाम में रोजा एक ऐसी झील की मानिंद है कि जिसमें उठी हुई लहर किनारे तक पहुंच। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो इंसान अगर मुआशरे में जी रहा है और वो रोजादार है तो उसकी जात से निकलने वाली लहरें पूरे मुआशरे में फैल रही हैं, और जहां जहां तक वो लहरें जा रही हैं उसके रोजे की अफादियत वहां तक पहुंच गई है। एक और सवाल है और आखिरी सवाल ही होगा क्योंकि दामने वक्त में मुझे लगता है गुंजाइश नहीं है। एक हदीस कुदसी है, मैंने सुनी है, और वो कुछ इस तरह की है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा भी मैं दूंगा।
ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا صوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ پڑھتے ہوئے سب سے پہلا سوال، یہ سنتے ہوئے سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ پروردگار نے آخر یہ کیوں کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ کیا نماز اس کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اس کے لیے نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہے؟ کیا دوسرے اعمال اس کے لیے نہیں ہے؟ خاص طور پہ روزے کو اس نے کیوں کہا کہ یہ میرے لیے، اور یہ رمضان کو بھی کہا کہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، ہاں جی، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ اس سے بھی عجیب تر بات ہے. یہ مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ پھر باقی اعمال کی جزا کون دے رہا ہے؟ واہ. اس عمل کی جزا اگر پروردگار دے رہا ہے تو وہ الصوم لی یعنی روزہ میرے لیے، اس میں خاص بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ساری گفتگو کا جو کرکس آف دا ڈسکشن ہے وہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں. نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، کوئی بھی عمل لے لیجئے، تلاوت قرآن ہو، جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ عمل سر انجام دے رہے ہیں. آپ اسے ہائیڈ نہیں کر سکتے. واہ 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 واہ. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ حج کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ آپ زکوٰۃ جس کو جا رہی ہے اس کو تو پتہ ہے. بالکل. واہ واہ. روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے سوائے آپ کے اور خالق کے دوسرا کوئی نہیں جان جانتا. سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. Nobody knows کہ آپ نے کب پانی پیا تھا، نہیں پیا تھا، واہ. آپ روزے سے ہیں، آپ کی حالت ایسے کیوں بنی ہوئی ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ ریاکاری بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ کی اور پروردگار کا آپس میں ایسا کنیکشن ہے جسے اس عبادت کو صرف وہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں. اور چونکہ اس عبادت کو صرف اور صرف وہ جانتا ہے اور اس میں آپ ریاکاری کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے پروردگار نے کہا کہ میں اس کی جزا دوں گا. میں جزا دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کی جزا وہی دیتا ہے، لیکن میں جزا دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ میں اس روزے کی جزا، میں ہر عمل کی جزا عمل کرنے والے کے عمل اور نیت کے معیار پہ دوں گا، اس کی جزا میں اپنے معیار پہ دوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک اس کے علاوہ کوئی جزا دینے والا بھی نہیں ہے، بے شک اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس چیز کو سراہنے والا بھی نہیں ہے. بے شک اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو وہی جزا دے گا. اس عبارت کے ساتھ ہم جو ہے آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. چاہتے تو ہیں کہ اس پر اور بات کی جائے لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ کل آپ سے اسی ٹائم اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کائنات اس مہینے کے صدقے میں آپ کے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اس موذی مرض کو جو کرونا کا مرض ہے مالک کائنات، اس کو ہم اس دنیا سے، پوری دنیا سے اس کا خاتمہ جڑ سے خاتمہ کر دے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد خیال رکھیے گا. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے گا، اور اگر ہو سکے تو کسی بھوکے کا افطار کرائیے گا، کسی غریب کا افطار کرائیے گا. کل آپ سے دوبارہ اسی وقت پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.